بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے رہنمائی اور مشاورت کے متعلق ڈسکس کرنا ہے۔ رہنمائی سے مراد راستہ دکھانا ہے، کسی بھی فرد کی اس انداز میں مدد کرنا، اس طرح سے اس کی اعانت کرنا کہ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کر سکے اور اپنے معاملات کو، مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے کے بعد ان کا مناسب حل نکال سکے۔ یہ طریقہ کار رہنمائی کہلاتا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے مختلف ماہرین نفسیات کی تعریفیں ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جونز کی تعریف آتی ہے، جس نے 1963 میں رہنمائی کی تعریف کچھ اس انداز میں کی تھی کہ انسان کی کسی بھی دوسرے فرد کے حوالے سے ایسی ذاتی مدد ہے جو اس کو کسی بھی حوالے سے فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے مقصد تک آسانی سے پہنچ جائے یا اپنے مقصد کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکے، مسائل کا مناسب حل وہ نکال سکے۔ یہ طریقہ کار رہنمائی کہلاتا ہے۔ آربکل نے کہا تھا کہ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جو فرد کو مجموعی طور پر معاشرتی مطابقت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میتھیوسن نے بتایا تھا کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور خاص طور پر پیشہ ورانہ زندگی کے اندر، تعلیم سے لے کے اور پیشہ ورانہ زندگی تک ہر سٹیج پر فرد کی ذاتی نشو و نما، معاشرتی تربیت اور پیشہ ورانہ آگاہی کے حوالے سے جو ضروریات پورا کرنے کا انداز بتایا جاتا ہے، مسائل کے حل کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اسے جو ہے وہ رہنمائی کہتے ہیں۔ سی ایچ ملر جو ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جو فرد کے اندر تعلیم کے حوالے سے بہتر جو ہے وہ تعلق بناتا ہے، یعنی زندگی کے اندر مجموعی طور پر ایک بہتری لانے کے لیے رہنمائی کا عمل اہم رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے۔ سٹونز کے مطابق رہنمائی سے مراد ایک ایسا لفظ ہے، ایسا عمل ہے جس میں دوسرا فرد قیادت کرتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے اور باہمی تفاعل کی مدد سے کسی بھی فرد کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس حوالے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہدایات یا معلومات کی روشنی میں عمل کرنا ہے، جو کہ ایک مدد کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور فرد اس مدد سے بہتر طور پر اپنی لائف جو ہے وہ بسر کر سکتا ہے۔ رہنمائی کے ساتھ دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مشاورت کا ہوتا ہے۔ مشاورت کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا۔ اب مشورے دینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ہر فرد اپنے طور پر مشورہ جو ہے وہ دیتا ہے، لیکن عام زندگی میں مشورہ جو ہے وہ نصیحت کی صورت میں لیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ افراد جو تجربہ کار ہیں، صاحب علم ہیں، ان سے گائیڈ لائن لینا، ان سے مشورہ کرنا، ان سے مسئلے کے حل کے متعلق بات چیت کرنا، یہ چیز جو ہے وہ مشاورت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشاورت کی جو ڈیفینیشنز مختلف نفسیات دانوں نے دی ہیں، ان میں دو ڈیفینیشنز بہت اہم ہیں، ایک میکلین اور ہیلن نے دی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا عمل ہے جو دو افراد کے درمیان روبرو ملاقات کے دوران واقع ہوتا ہے۔ مسائل میں گھرا ہوا شخص اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتا، لہٰذا وہ دوسرے فرد کی مہارت، لیاقت، قابلیت اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو مشورہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو تجربے، علم اور عقل کے لحاظ سے فرد سے بہتر ہوتے ہیں یا سمجھدار ہوتے ہیں یا تجربہ کار ہوتے ہیں۔ شٹرنز اور سٹونز نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور کردار کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی فرد کی ذاتی نشو و نما میں اہم رول پلے کرتا ہے، وہ مشاورت کہلاتا ہے۔ تاہم مشاورت اور رہنمائی میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ رہنمائی بنیادی طور پر ایک وقوفی عمل ہے جو معلومات، واقعات، حقائق، اصولوں اور طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے کہ آپ ان معلومات کو کسی خاص میتھڈالوجی سے کیسے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مشاورت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ادراک، محرکات اور ضروریات کے ساتھ ہوتا ہے۔ گائیڈ لائن کے اندر، گائیڈنس کے اندر، رہنمائی کے اندر آپ کو ہدایات کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور لیڈر کی بتائے ہوئے طریقے کو ہی فالو کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مشاورت کے دوران صرف مشورہ لیا جاتا ہے، جس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ معمول کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو وہ عمل کر سکتا ہے اور چاہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔
اگر وہ نہ کرنا چاہے تو وہ کسی اور سے مشورہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رہنمائی کے اصول آتے ہیں۔ رہنمائی کے اصول میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ عزت اور احترام ہے، یعنی یہ ذہن میں تصور کرنا کہ اگر کوئی شخص رہنمائی کے لیے آیا ہے تو وہ کم تر نہیں ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ قابل عزت اور احترام ہے، اور یہی احترام معاشرتی استحکام کا سبب اور باعث بھی ہوتا ہے، اور یہ دراصل فرد کا دوسرے فرد پہ اعتماد کا ایک اظہار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فرد بہتر طور پر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتا ہے، اور تجربہ کار لوگوں سے وہ گائیڈ لائن لینے کے بعد اپنے مسائل کو نہ صرف بہتر طور پر حل کرتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ بن سکتا ہے، جس سے وہ دوسرے لوگوں کو مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر فرد کا اپنا ایک منفرد اور مکمل شخصی ادراک ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی ذات میں ایک مکمل اکائی ہے، لہٰذا اس کا رویہ، اس کا انٹریکشن معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسرے افراد سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انڈیویجول ڈفرینسز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور فرد جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اپنی منفرد خصوصیات کی بنا پر ڈفرینٹ انداز میں گائیڈ لائن لیتا ہے۔ ہر شخص کو ایک طرح کی رہنمائی نہیں دی جاتی، ان کے مینٹل لیول، اس کی اپروچ، اس کی پرسیپشن، اس کا دنیاوی علم جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان کو اس کے مطابق جو ہے وہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رہنمائی ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سی تنظیموں میں افراد جو کام کرتے ہیں انہیں ایک وقت پہ ٹریننگ دے دی جاتی ہے، جیسے اسکول کے اندر ایک وقت پہ ایک کلاس کے اندر، کالج کے اندر جو ہے ایک کلاس میں ہم 50-60 بچوں کو ایک وقت میں ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ رہنمائی جو کی جا رہی ہوتی ہے سبجیکٹ کے حوالے سے، یہ اجتماعی عمل کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا رہنمائی کا طریقہ بھی ہر فرد کے لیے یکساں نہیں ہوتا، وہ ڈفر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مشیر اور مشار کے درمیان تعلق بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مشورہ لینے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس سے مشورہ لے رہا ہے وہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شخص ہے تو وہ اس کے مشورے پر بھرپور انداز میں عمل کرے گا۔ اگر اس کے ذہن میں جس سے وہ مشورہ لے رہا ہے ایک پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے پراپرلی اپنی جو ایگزسٹنس، اپنا جو پرابلم ہے اس کی سلوشن کے حوالے سے اس کو فالو نہیں کرے گا۔ ماضی، حال اور مستقبل کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ زمانے جو ہوتے ہیں یہ عکاسی کرتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جو ہے اس نے ماضی میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کو اور کون کون سے مسائل کو کیسے جو ہے وہ فیس کیا اور کیسے ان کے حل نکالے، اور مستقبل میں وہ کن مسائل کا شکار ہو رہا ہے اور ان کا حل کیسے وہ نکال سکتا ہے، یا موجودہ حالات میں وہ کن مسائل کا دو چار ہے جن سے نکلنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پراپرلی استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں ایک پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی کے طور پر اپنا رول پلے کر سکے۔ تو یہ مختلف رہنمائی کی خصوصیات ہیں۔ میں نے آپ کو مشاورت اور رہنمائی کے درمیان فرق جو ہے وہ بتایا، رہنمائی اور مشاورت کی تعریف بتائی۔ یہ امپورٹنٹ لاسٹ پورشن ہے آپ کی کتاب کا جس میں سے ہم اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کویشچن ریلیونٹ آپ کے ذہن میں آئے تو یو کین کانٹیکٹ می، آئی ول گیو یو دا appropriate answer of that question up to your level of satisfaction. May God bless you.